اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سچ ٹی وی کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یقیناً مقصد امام حسین علیہ السلام کو جاننے کی جستجو ہے، اور اس کو جاننے کی ہم اپنی علم اور معرفت کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی کربلا کا ایک معجزہ ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ نئے زاویے ہم پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ جیسے جتنی بار قرآن پڑھا جائے تو کوئی نئے معنی منکشف ہو جاتے ہیں۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب نے کسی موقع پر لکھا تھا کہ ذکر ماضی نہ فقط قصہ پارینہ ہے، کربلا اصل میں تاریخ کا آئینہ ہے۔ کربلا اصل میں تاریخ کا آئینہ ہے، کچھ بیاں ہو چکی کچھ شرح ابھی باقی ہے۔ کربلا ایسی حقیقت ہے جو آفاقی ہے۔ قیامت تک اس واقعے کے رمز، اس کے اسباب، اس کے محرکات اور اس کے نتائج پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ واقعہ کربلا میں ایک بہت ہی اہم پہلو کلام امام حسین علیہ السلام ہے، جس کا سلسلہ مورخین شروع کرتے ہیں اس وقت سے کہ جب آپ نے مدینے سے سفر شروع کیا۔ ہم مسلسل اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہی کلام امام حسین علیہ السلام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے مدینے سے نکلنے کے اسباب اور اس وقت پیش آنے والے مختلف واقعات پر گفتگو کی۔ جن شخصیات سے امام کا مکالمہ ہوا اور امام نے جو جوابات دیے اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پر آپ کا قیام رہا، اور پھر آپ نے وہاں سے بھی رخت سفر باندھا۔ وہاں سے نکلنے کے کیا اسباب تھے؟ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اس موقع پر کہ جب ساری دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ آ رہے تھے، آپ وہاں سے سفر فرما رہے تھے۔ مکے میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکنے کی بھی کوشش کی، آپ نے ان کو جوابات ارشاد فرمائے اور اپنے جانے کی وجوہات تاریخ میں رقم کروا دی۔ کوفیوں کا ایک کردار جو بڑا اہم ہے اس تمام معاملے میں، اس پر بھی ہم اپنی باقاعدہ نشستوں پر الگ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کوفیوں نے جو خطوط لکھے تھے اس کے امام نے کیا جوابات ارشاد فرمائے، اور مکے سے جو امام کا سفر تھا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کوفیوں نے آپ سے ہدایت طلب کی تھی۔ کس موقع پر امام نے کوفیوں کے خط کا جواب دیا اور اس خط میں امام نے کیا تحریر کیا، آج ان تمام سوالوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہوں گے نہایت واجب الاحترام شخصیات، میں تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ سید کامران حیدر آبدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی محترم جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جزاک اللہ۔ بنا کسی تاخیر کے ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کی جانب، اور جناب علامہ کامران حیدر آبدی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال عرض کروں جناب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام کے مدینے سے سفر پر گفتگو کی تھی اور وہ حالات اور واقعات بیان کیے تھے۔ آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو مکے کی تاریخی اہمیت تھوڑا سا اس کو بیان فرما دیجئے، ساتھ ہی یہ فرما دیجئے کہ امام نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور اس قیام کے دوران کن لوگوں نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ ٹی وی کا آپ کا ممنون کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہ پروگرام رکھا اور ہمیں دعوت دی۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ کی تاریخ تو جہاں تک روایات ہمیں بتاتی ہے تو
مکہ مکرمہ کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، زمین کو وہیں سے بچھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی روایات کی روشنی میں زمین وہیں سے بچھائی گئی، اور آج کی جدید ماہرین ارضیات بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے کرۂ ارض کا جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے آغاز ہوا، اور پھر اس زمین کی اہمیت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا روئے زمین پر اتارے گئے تو ان کی پہلی ملاقات بھی اسی سرزمین میں میدان عرفات میں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے وہ مکے میں شامل ہے۔ تو اس سرزمین کو اگر ابتدائی انسانی سے ہی دیکھیں تو ایک شرف، ایک بلندی حاصل ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام حکم الہی کے مطابق ملائکہ کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، واہ۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو تاریخ میں اہم ترین واقعہ ہے اور قرآن مجید گواہی دیتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ بی بی جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ٹھیک۔ جا تو رہے، لیکن دیکھیے یہ عجیب موقع ہے کہ جا تو رہے، بڑھ گئے آگے، لیکن دعا کی سورہ ابراہیم میں وہ دعائیں آپ کی موجود ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پروردگار تو اس زمین پر امن قرار دے اور میری ذریت کو بت پرستی سے بھی محفوظ فرمانا۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابھی شہر نہیں ہے، لیکن نگاہ خلیل دیکھ رہی ہے کہ یہ شہر بنے گا۔ عند بیتک المحرم، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں زمین بوس ہو چکی ہے ابتداء زمانہ سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اور یہاں پر خانہ کعبہ ہے، لہٰذا وہ اس مقدس زمین کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے مکہ مکرمہ۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ تشریف لاتے ہیں تو باقاعدہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کی معاونت سے فرماتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل جو ہے 12-13 برس کے ہو چکے ہیں، اور پھر یہاں سے حج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور یہ سرزمین پورے اہل عرب کے لیے مقدس ہوئی۔ ٹھیک۔ چاہے ان کا طریقہ عبادت کچھ بھی ہو، ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، لیکن سب کے نزدیک یہ زمین جو ہے محترم تھی، اور احکامات جو حضرت ابراہیم کے ذریعے آگے بڑھے ان کے مطابق خانہ کعبہ جائے امن، ٹھیک، کہ جہاں پر کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کو جائیے کہ حالت احرام میں آپ ایک پتہ تک نہ توڑ سکے، تو خانہ کعبہ کو جائے امن قرار دیا گیا، اور کیونکہ یہاں پر بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شاعر ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی اب ظاہر ہے کہ یہ قدم قدم پر آپ کو نشانیاں ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں صفا و مروہ بھی ہے، تو یہاں بنا بھی ہے، مزدلفہ، یہ شاید تمام یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اسی جانب تشریف لائے، کیونکہ یہ جائے امن ہے۔ جائے امن ہے، ٹھیک۔ اب اس لیے یہاں تشریف لائے۔ تقریباً کتنا عرصہ امام نے یہاں قیام کیا ہے؟ امام 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، اور روایت میں آیا غالباً 3 شعبان کو آپ کا ورود ہوتا ہے مکہ معظمہ میں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد آپ 8 ذی الحج کو روانہ ہو رہے ہیں، مکے سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کوفے کی جانب جو گئے۔ یا ایک بات میں درمیان میں عرض کروں، عموماً گفتگو کرتے ہوئے بہت سے اہل علم کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ امام مدینے سے کوفیوں کے خطوط کی بنا پر چلے۔ اچھا۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ امام مدینے سے جو آئے ہیں وہ یزید کی جانب سے مطالبہ بیعت کی وجہ سے آئے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ خطوط پر بعد میں آ جائے گی کوفیوں کے، لیکن صرف یہ نشاندہی کرنا مقصد تھا۔ اور
مکہ آنے کے کافی دن بعد سے کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تو اس طرح امام جو ہے شعبان سے ذی الحج تک کا جو عرصہ ہے وہ بالکل آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بالکل مناسب ہے کہ یہ جو مدینے سے سفر ہے امام کا، یہ تو اس خط کے جواب میں تھا کہ جس میں سوال بیعت ہوا۔ بے شک۔ مفتی زاہد اسلم صاحب کی جانب بھی میں بڑھوں گا اور ان سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں تشریف لانا امام علیہ السلام کا، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی وجہ رہی؟ اور دوسرا جو 5 مہینے کا عرصہ ہے وہاں پر جو امام حسین علیہ السلام نے گزارا ہے، اس 5 مہینے کے عرصے میں کیا فضا قائم ہوئی؟ لوگوں کو امام نے کیا میسج دیا؟ اور کن کن علاقے کے لوگوں نے امام علیہ السلام سے رابطے کیے، جن میں ایک بہت جو اہم علاقہ تھا وہ کوفے کا تھا، جن لوگوں نے خطوط لکھے؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابتداً میں چند چیزوں پر تھوڑی سی روشنی کرنا چاہوں گا، جی، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور غلطیاں بھی اس قدر عظیم غلطیاں کہ جو ایمان کو ختم کر دینے والی غلطیاں ہیں، اللہ اکبر، اور جو جہنم میں لے جانے والے اسباب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں ایک نقطہ یہ بتانا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے 8 ذو الحج بمطابق سن 60 ہجری مکہ میں وہ عرصہ گزارنے کے بعد جب سرزمین عراق کی طرف ارادہ کیا جانے کا، تو اس کے درمیان کا جو ایک تسلسل ہے، کچھ دن ہیں، کچھ راتیں ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کے حمایتی ہیں جی، اور آپ کی روانگی کی تاریخ غلط بتا کر معاذ اللہ یزید کو برحق کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ناحق کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب 8 ذو الحج سن 60 ہجری ثابت ہو گئی ہے، تو 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعتراضات اب ختم ہو جاتے ہیں کہ جی پانی نہیں روکا گیا یا دیگر جو معاملات تھے وہ۔ اور دوسرا یہ ایک عقیدہ میں بتانا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ 5 ماہ کا جو دورانیہ وہاں پر گزارا، جی، تو آپ نے اللہ کی حمد، محمد عربی کی تعریف، اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان کیے، لوگوں کو ہمدردی، الفت اور محبت اور اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ بیان کی، اور ان لوگوں کو اہل بیت اطہار کی غلامی میں لے کر آنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے لگے، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ جی امام علی مقام جب روانہ ہونے لگے نا، تو تقریباً 10 اشخاص نے امام علی مقام کو روکا، اور وہ 10 اشخاص کوئی عام نہیں تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اب وہ جو باطل عقیدے کے گمراہ ترین لوگ ہیں، وہ اس سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ جی امام علی مقام کو ان صحابہ کا روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام معاذ اللہ غلطی پر تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے جو امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا نا کہ حضور آپ نہ جائیں، آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس اہم بات میں تجسس باقی رکھا جائے، اور لوگ کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ بات بڑی اہم ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے جس کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے، سچ کے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت سوال اٹھایا تھا جس کا جواب وہ دے رہے تھے،
اور سچ پر سچ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمایا اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح ہمیشہ یہ سچ بیان کرتے رہیں۔ ہمارا اور ان کا ساتھ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ جناب آپ کی گفتگو۔ حضور 3 نقطے ہیں جو کہ ایمان کو بچانے والے ہیں، اور اگر ان نقطوں کو سمجھ لیا تو ایمان بھی بچ جائے گا اور جنت بھی پکی ہے۔ اگر ان 3 نقطوں کو کوئی بندہ نہیں پرکھ سکا، نہیں پہچان سکا، تو ایمان سے بھی خالی ہو جائے گا اور جہنمی بھی بن جائے گا۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ پہلا نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ امام علی مقام جب وہاں سے روانہ ہوئے نا، تو 10 اشخاص نے امام علی مقام کو روکا، اور وہ کوئی عام نہیں تھے، رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں، حضرت عبداللہ بن مطیع ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر بن عبد الرحمن ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ انہوں نے آ کر روکا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیوں روکا اور امام علی مقام کیوں نہیں رکے؟ یاد رکھیے گا کہ ان صحابہ اکرام کا روکنا اظہار محبت کے لیے تھا، ان صحابہ اکرام کا روکنا اظہار ہمدردی کے لیے تھا، ان صحابہ اکرام کا روکنا اظہار الفت کے لیے تھا، ان صحابہ کا روکنا ایمان کی تکمیل کا نقطہ بتانے کے لیے تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت یحییٰ بن سعید نے سوال کیا، آپ کا سوال اور امام علی مقام کا جواب۔ کتاب کا نام ہے ابن اسیر، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 219۔ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 163۔ آپ نے جو جواب دیا نا، آپ نے فرمایا کہ انی رأیت الرؤیا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر اپنے پیارے نانا جان کو دیکھا ہے، اور اس کے اندر انی امرت فیہا بامر، میرے نانا نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اور وہ ایک ایسا حکم ہے جس حکم کی تکمیل بھی ضروری ہے، اس حکم پر عمل بھی ضروری ہے۔ وہ جو حکم دیے نا، آپ فرماتے کہ میں نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملوں۔ اب دیکھیے امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی نوکری پیش کی اظہار ہمدردی کر کے، اور میں نواس رسول ہوں، میں وہاں جا کر اپنے نانا کی شریعت کو بچانا چاہتا ہوں، خالق کی حقیقی کا پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کی شریعت کا پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب ایک 2 نقطے یہ ہو گئے۔ ایک بات یہ کہ جب امام علی مقام وہاں پہنچ گئے میدان کربلا کے اندر، تو آپ نے وہاں پر کچھ ارشادات فرمائے، کچھ احکامات فرمائے۔ سامنے سب یزیدی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے جانے دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی کی پیاس لگی تو آپ نے پانی بھی ان سے طلب کیا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمراہی میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پانی کیوں مانگا، پھر کہتے ہیں جی واپس جانے کا راستہ کیوں مانگا، پھر کہتے ہیں جی سب سے پہلے امام علی مقام نے ہی لڑائی کی۔ میں یہاں پر نقطہ دینا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے نا، تو اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کر جاتا، جب اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو لے کر نہیں جاتا۔ اور امام علی مقام کا وہاں جا کر یہ فرمانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام علی مقام معاذ اللہ کوئی ان کے دل میں خوف تھا یا کوئی ڈر تھا۔ آپ اتمام حجت کے لیے فرما رہے تھے، کیونکہ قرآن کا ایک فتویٰ آ گیا تھا کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بکواس کی، کوئی گستاخی کی، اس کی معافی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ اور آپ یہ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ کل کو یزید اور اہل یزید قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر ہم سے امام علی مقام کسی چیز کا مطالبہ فرماتے تو ہم ضرور نوکری پیش کرتے۔ آپ نے فرمایا قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے، اور یہ امام علی مقام کا فتویٰ ہے کہ میں ان سے یہ باتیں کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے بھی یہ ایک نقطہ پکڑ لیا ہے کہ دنیا کے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اہل بیت اطہار کے حق میں ان کے بارے میں اگر ذرا سی بھی گستاخی ہوگی تو تمہیں معافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں۔ کس خوبصورتی سے مفتی صاحب نے گفتگو کی اور بالکل واضح بات کی ہے، 2 ٹوک بات کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ سب کو اہل بیت کی محبت پر یکجا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم ذکر اہل بیت کرتے رہیں۔ علامہ کامران حیدر آبادی صاحب جیسے کہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے روکا امام علیہ السلام کو، ساتھ ہی ساتھ کچھ خطبات کا بھی حوالہ دیا۔ 5 مہینے امام کا قیام رہا ہے، اور امام علیہ السلام نے بہت سارے خطبات دیے ہیں،
یعنی 3 شعبان سے لے کے اور 8 ذی الحجہ تک، یہاں تک کہ جب آپ اپنا سفر یعنی شروع کر رہے تھے اس وقت بھی آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں اور آپ نے اپنے جانے کا مقصد ارشاد فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ سے یعنی ایک تو نکلنے کی وجہ، اس پر بھی روشنی ڈالیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ان 5 مہینوں میں امام نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس کے چیدہ چیدہ نکات کیا تھے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ 5 مہینے جو ہیں اس میں ظاہر ہے کیونکہ آپ نے یہ مکہ معظمہ میں گزارے اور پوری دنیا سے مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے اور زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکہ تشریف لا رہے تھے، اور اس کے بعد حج کے ایام جب شروع ہوئے تو گروہ در گروہ وہ آنے لگے اور بڑی تعداد آئی۔ تو ظاہر ہے اب یہاں میں اپنی بات کو روک کر میں قبلہ رضوی صاحب کی بات سے متصل ہوں گا کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین رک نہیں رہے، لیکن ہر ایک کو ایک جواب دے رہا ہے امام حسین، ایک جواب دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس جواب پر بھی غور کریں تو یہ جواب بھی آپ نے مختلف شخصیات کو مختلف لفظوں میں دیے، سبحان اللہ، جن میں سے بعض کا مفہوم بھی علیحدہ ہے، سبحان اللہ، لیکن ایک نقطہ ہر جگہ ہے، کامن ہے۔ اور وہی نقطہ امام کے خطبات میں بھی آپ کو ملے گا۔ ٹھیک، وہی بات آپ نے مدینہ سے جب روانہ ہو رہا ہے اس وقت بھی ارشاد فرمائی۔ تو وہ اس وقت ارشاد فرمائی کہ میں قیام کس لیے کر رہا ہوں، تو میں طلب اصلاح امت و جدی، واہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں نیکی کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، واہ، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب خطبات آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کو تو انہیں بتا رہے ہیں کہ سنت رسول مٹائی جا رہی ہے، شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ بات اہم، اور جو حکمراں ہے وہ خود اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ واہ، ایک وہ گناہ ہے کہ جو ظاہر چھپ کر کرتا ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو وہ گویا دوسروں کو بھی جرأت دیتا ہے اس گناہ کی۔ جی، اور یزید کیونکہ اس وقت جو حکمراں ہے اور بظاہر خود کو جانشین رسول بھی کہتا ہے، خلیفۃ الرسول بھی کہتا ہے، اب اگر اس کا عمل اسلام کے بالکل مخالف ہوگا اور جہاں حلال خدا کا مذاق اڑایا جانے لگے اور حرام خدا کو بجایا جانے لگے، تو عام ایک مسلمان جو ظاہر ہے جس کی پہنچ عموماً آج کے اس جدید معاشرے میں بھی بہت سے لوگوں کی پہنچ آسانی سے علماء تک نہیں ہوتی، ٹھیک، تو اس معاشرے میں جہاں آمد و رفت کی سہولیات بھی میسر نہیں، تو ایک مسلمان جو دور دراز کا ہے، جب اس تک حکمراں کے، کیونکہ حکمراں کے گماشتے ہر جگہ ہوتے ہیں، جب حکمراں کا عمل پہنچے گا تو وہ اسی کو شریعت سمجھے گا، اسی کو سنت سمجھے گا۔ تو امام حسین یہی مسلمانوں کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو شریعت مٹائی جا رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے ضروری کام ہے وہ حج کرنا نہیں، بلکہ حج جو اصل حج ہے، حج کی روح، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، لیے یہ حج تو آپ دوسرے سال بھی بجا لا سکتے ہیں، یہ حج دوسرے سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ضروری ہے وہ یہ کہ اس وقت قیام کیا جائے باطل کے خلاف۔ لہٰذا آپ نے جب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو آپ نے وہاں واضح کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری نصرت جو ہے ضروری ہے، میری نصرت ضروری ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سوال کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام صحابہ کرام یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اگر امام حسین شہید ہو جاتے ہیں تو گویا کہ پنجتن کا دنیا سے ظاہراً خاتمہ ہو جائے گا۔ بالکل درست۔ میں یہاں پہ علامہ صاحب کی بات کو روک رہا ہوں، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے شروع ہوگی، سچ کے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام. بریک پہ جانے سے قبل حضرت علامہ کامران حیدر عابدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس عنوان پر کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا سفر فرمایا ہے مکے سے، اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، اور آپ نے کیا خطبات ارشاد فرمائے، جس کے چیدہ نکات یہ ہیں کہ امام نے فرمایا کہ حلال کو حرام سے بدلا جا رہا ہے، حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، حاکم وقت علی الاعلان گناہ کر رہا ہے، گویا کہ وہ فسق کر رہا ہے. میرا جانے کا مقصد اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچا سکوں. یہاں تک بات پہنچی تھی اور اس سے آگے علامہ صاحب گفتگو بڑھائیں گے. میں جناب سے گزارش کروں گا کہ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ. جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر حضرات نے، عبداللہ بن مطیع آئے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن امام سے کسی نے یہ نہیں کہا. امام نے پوچھا کیا میں غلطی پر ہوں، تو کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ سب نے یہ کہا نہیں آپ حق پر ہیں. بڑی اہم بات کیا، مطلب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں. جی، یعنی تمام لوگوں سے امام اس بات کی تصدیق تاریخ میں لکھوا گئے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں، صرف ہمدردی کے طور پر انہوں نے کہا. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے جو جواب دیا ہے جی وہ قابل غور ہے. جی ارشاد فرمائیں. جب حضرت عبداللہ بن زبیر آخری ملاقات جو کر رہے ہیں اس میں امام سے رکنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں آپ یمن کی جانب چلے جائیں. اس وقت امام نے عجیب بات کی. امام نے کہا، رکنے کے سوال پر کہا، میں حرم سے، خانہ کعبہ سے ایک بالش باہر ہونا قتل پسند کروں گا بجائے یہ کہ خانہ کعبہ میں، یا حرم سے ایک بالش باہر قتل ہونا پسند کروں گا بجائے یہ کہ حرم میں، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کے ذبح ہونے سے، کسی کا خون بہنے سے اس گھر کی حرمت پامال ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور کیونکہ یزید کی جانب سے قاتل آ چکے تھے. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ محرکات کیا تھے جی، جانے کے. وہ حاجیوں کے بھیس میں آ چکے تھے اور ظاہر ہے کہ کچھ مواقع وہاں پر حج کے دوران ایسے آتے ہیں، خصوصاً جس وقت کے خانہ کعبہ کا طواف ہو کہ جہاں پر ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے کام کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. تو امام بھاگ چکے تھے، لہٰذا آپ نے حج کو عمرے سے بدلا تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت محفوظ رہے، واہ، حرم کی حرمت محفوظ رہے، واہ، مکہ معظمہ کی حرمت محفوظ رہے. یہ امام کی تمام، میں آپ کو گفتگو کا خلاصہ اس وقت پیش کر رہا ہوں. اور یہ سب خطبات امام حسین. اور جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر آئے ہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو امام کے حوالے کیا ہے، جی، کہ یہ اس سے پہلے بھیج چکے تھے خط کے ساتھ کہ یہ بیٹے میرے آپ کے ساتھ رہیں گے، تو اس وقت امام نے جو کہا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امر الہی یہی تھا کہ امام حسین کو جانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امر الہی یہی تھا کہ امام کو جانا ہے. ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں، یقیناً منزلوں کے قریب، اور کل 5 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ گفتگو کو کامل ہونا ہے. مفتی صاحب اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ ابھی کامران صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ بھیجے گئے تھے فرزند رسول امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کو قتل کیا بلکہ خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا. بالکل ایسا ہی. یعنی اگر وہ قتل کرتا تو خانہ کعبہ کی حرمت بھی چلی جاتی. اور امام حسین کے جس خطبے کی طرف ارشاد فرمایا، وہ اس خطبے میں امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ حاجیوں میں کہیں کھو جاتے اور پھر پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کہاں ہوئے اور وہ نامعلوم رہ جاتے. تو امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل کہ جب تمام لوگ آ رہے ہیں اور امام حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی نظر میں بظاہر یہ کیا حکمت رکھتا ہے؟ کیا اس عمل نے ایک میڈیا کا کام نہیں کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے جب واپس پہنچے تو بتا دیا کہ امام چلے گئے ہیں اور حجت تمام کر دی جو آپ نے بات کی؟ بالکل سرکار، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. واہ واہ. دیکھو کہ حج کرنا ایمان کامل نہیں ہے، واہ. نماز پڑھنے والا مکمل ایمان والا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا مکمل ایمان والا نہیں ہے. یاد رکھے کہ انما یرید اللہ لیذھب، ایک تو آپ نے جو موضوع رکھا ہے
اس موضوع پر آ کے مجھ پر رکت طاری ہو جاتی ہے. جب تک میں فضائل بیان نہ کروں مجھے مزہ نہیں آتا, واہ, اور جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کروں مجھے پھر بھی مزہ نہیں آتا. یہ عقیدہ ایک اور میری یہ عادت کہہ لیں. محبت آپ کی سلامت رہے. بالکل. دیکھیں انما یرید اللہ لیذھب, اس میں تھوڑی سی علمی بات کرنا چاہوں گا کہ جو صرفی اور نحوی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے صرفی نحوی ہیں, ان کے لیے کہ انما میں جو لفظ انما ہے نا یہ حصر کے لیے آتا ہے. جی. اور وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ جو دو بار آئی ہے نا طہارت, یہ ہے مبالغہ کے لیے. اور تطہیرن کی جو تنوین ہے نا یہ آئی ہے تعظیم اور توقیر بڑھانے کے لیے. تو اس سے بھی ایک نقطہ دینا چاہوں گا کہ عرش اولا کے رب نے امام علی مقام اہل بیت اطہار کو جو پاکی عطا فرمائی ہے نا, یہ پاکی اپنے شان رحیمی, کریمی اور قدیمی کے مطابق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے بے پناہ اور مبالغہ کر کے بتایا ہے کہ ان کے خیالات, تصورات, اعتقادات, عقیدہ, بولنا, چلنا, کرنا سب کو اللہ کریم نے پاک کر دیا. اب اسے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ امام علی مقام کا میدان کربلا میں جانا بھی حق ہے, اور جو امام کی مخالفت میں آیا ہے اس پر لعنت بھی برسے گی, اور وہ ہے بھی باطل پر, اور باطل نے مٹ جانا ہے. اور اس سے اگلی بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ امام علی مقام حج کو چھوڑ کر ظاہر وہاں میدان کربلا کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت مقصد یہ ہے نانا کی جو امت ہے نا ان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس سکھانا ہے, اور نانا کی امت کو یہ بتانا ہے کہ باطل کے آگے نہیں جھکنا, اور نانا کی امت کو یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ کی محبت اولین فرض ہے, اہل بیت اطہار کی غلامی اولین فرض ہے, اور ان کی غلامی کے بغیر اگر تم کروڑوں حج بھی کرتے رہو نا کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار جناب علامہ کامران حیدر عابدی صاحب آپ کا, مفتی اسلم رضوی صاحب آپ کا, زاہد اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. سچ ٹی وی کی جانب سے کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آج اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر پر کر رہا ہوں کہ جاتے ہوئے حسین کے قدموں پہ نظر ہے, جاتے ہوئے حسین کے قدموں پہ نظر ہے, قبلہ کدھر ہے یہ کعبے کو خبر ہے. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.